فرما تمام جماعتوں کے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے. میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ میں پی ڈی ایم کے زیر اہتمام پہلا جلسہ عام ہے اور موجودہ حکومت کے خلاف تحریک اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. وہ تحریک جس کا آغاز ہم نے جولائی 2018 کے انتخابات کے فوراً بعد شروع کیا تھا، اب وہ اپنے آخری مراحل میں ہے. انشاءاللہ یہ آخری مرحلہ اس حکومت کے تابوت میں آخری کی ثابت ہوگا. 16 اکتوبر کے جلسے کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، حکومت کی طرف سے غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں. میں دو ٹوک الفاظ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 16 اکتوبر کا جلسہ ہوگا، انشاءاللہ بھرپور ہوگا اور تاریخ ساز ہوگا. جتنے ہتھ کنڈے اور حربے حکومت نے اس کو روکنے کے لیے آزمائے ہیں، ہم اس سے بہت آگے کی تیاری کر چکے ہیں. وہاں کارکنوں کی گرفتاریاں، دباؤ، کنٹینر جگہ پر رکھ دینا، یہ تجربات سب ہم نے آزادی مارچ میں کر لیے ہیں. ہمارے لیے یہ کوئی مسائل نہیں ہے. اور اب تو الحمدللہ پوری اپوزیشن جماعتیں ڈٹرمنٹ ہیں، یکسو ہیں اور مکمل طور پر پرعزم ہیں کہ اس تحریک سے ہم اس وقت تک واپس نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان جاری حکمرانوں کو گھر نہیں دیں گے. تمام جماعتیں یکسو ہیں اور 16 اکتوبر کے جلسے میں تمام جماعتوں کے مرکزی قائدین شریک ہوں گے اور خطاب فرمائیں گے. اور ایک ہی مقصد ہے اور وہ اس جعلی حکومت کا خاتمہ، عوام کو ان کے ووٹ کا حق دلانا. اور یہ بار بار جو ہمارے ووٹ کے حق پر ڈاکہ ڈلتا ہے، اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے ہو. اس ملک میں ہم شہری ہیں، اس کے ہم حقوق رکھتے ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں اور ہم کسی ایک ادارے کے جبر کو تسلیم نہیں کر سکتے. ہم اپنی رائے کا صلہ لیں گے اور جو قوم کی رائے ہے اس رائے کی قیمت ہم وصول کریں گے. جہاں تک راولپنڈی ڈویژن کا تعلق ہے، انشاءاللہ تمام جماعتیں یہاں سے اجتماعی طور پر اکٹھی کریں گی. گیگا مال پوائنٹ رکھا گیا ہے، صبح 10 بجے وہاں تمام جماعتیں اپنے اپنے قافلے اور جلوس وہاں پہنچائیں گے اور پھر وہاں سے انشاءاللہ العزیز سب مشترکہ صورت میں روانہ ہوں. اور ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ راولپنڈی میں یا پورے صوبے میں کہیں کسی جگہ پر اگر پی ڈی ایم کی کسی قیادت کو روکا جاتا ہے یا خدا نخواستہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا ہمارے کسی قافلے کو کہیں روکا جاتا ہے، کسی جماعت کے کسی ورکر کے گرفتاری ہوتی ہے، تو پھر ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ پورے صوبے میں جہاں جہاں ہمارے قافلے ہوں گے وہیں پر ہم راستے جام کریں گے. چاہے وہ جی ٹی روڈ ہو، چاہے وہ موٹر وے ہو، جہاں جہاں ہمارے قافلے ہوں گے پھر وہاں پورا صوبہ جام ہوگا. لہٰذا حکومت خود یہ طے کرے کہ جلسہ ایک گوجرانوالہ کا ہوگا یا پورے صوبے میں ہر جگہ کسی کا. ہم تیار ہیں انشاءاللہ.
میں تمام دوست احباب بھائیوں کا جو یہاں تشریف فرما ہے میں ان کا شکر گزار ہوں. کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں جو باہم رابطے میں بھی ہے اور آگے انہیں انتظامات سے صوبائی قیادت سے رابطے میں رہے گی. انشاءاللہ یہ جلسہ پاکستان کی تاریخ کا کامیاب ترین جلسہ ہوگا. اور جلسہ نگار کے لیے سمجھ رہے تھے کہ شاید تیسرا جلسہ یا چوتھا جلسہ اس حکومت کا رخصت کرے گا. میں تو سمجھتا ہوں یہ پہلا جلسہ ہی ان کی بنیادیں گرا کر رکھے گا. ڈاکٹر صاحب پنڈی میں رات کو پولیس نے چھاپے مارے ہیں مختلف کارکنوں کے گھروں میں, ایک کا گرفتاری بھی ہوئی ہے, ان کے اوپر کوئی اور دفعات لگا دی ہیں, تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کیونکہ راولپنڈی پولیس جو ہے وہ گرفتاریوں کے طرف جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ ہم پورے ڈویژن سے مشترکہ طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا جو پوائنٹ بن چکا ہے, صبح 10 بجے 16 اکتوبر صبح 10 بجے ہم مل کر اس قافلے کو لے کر گجرانوالہ پہنچے. مجھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنا بڑا الائنس اپوزیشن کا اس وقت ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا الائنس ہے. یہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ صرف اور صرف عوام کی بہتری کے لیے, بے روزگاری کے سلسلہ میں, مہنگائی کو سامنے رکھ کے, لاقانونیت کو سامنے رکھ کر ایک فرد کا ملک میں جینا مشکل ہو چکا ہے, تو ہم تمام سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سلیکٹڈ حکومت کا خاتمہ کیا جائے تاکہ عام شہری کو سانس لینے کا بہتر موقع مل سکے. اور ہم پرامن طور پر, ہمارا اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آزادی مارچ کا آپ کے سامنے مثال ہے, جج بحالی تحریک میں میاں محمد نواز شریف لاہور سے چلے, وہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے. ہمارا قافلے پرامن رہتے ہیں, پرامن ہوں گے, ایک پتا بھی نہیں ٹوٹے گا, کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا, کوئی شیشہ بھی نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر انتظامیہ نے اونچے ڈنڈے استعمال کیے, جس طرح میرے بھائی صحافی بھائی کہہ رہے ہیں کہ راولپنڈی کینٹ میں انہوں نے رات کو ہمارے مختلف ساتھیوں کے گھروں میں انہوں نے ریڈ کیا, تو پھر اگر یہ اس طرح کے طریقے کریں گے تو میرے خیال میں جو فیصلہ ہو چکا ہے کل کی پریس کانفرنس کے بعد ہماری تمام جماعتوں کا کہ پھر ہر شہر میں جلسہ ہوگا, ہر روڈ بلاک ہوگا, تو پورے پنجاب میں جلسہ نہ کرائیں. انہیں چاہیے کہ ابھی تو یہ ہمارے اتحاد کا پہلی ہم بنیاد رکھنے گجرانوالہ جا رہے ہیں. اگر اس سے وہ بخلاہٹ کا شکار ہیں تو پھر اس سے بہتر ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ کر وہ مستعفی ہو جائیں تاکہ یہ ملک آزاد ہو جائے. تو میں انہیں یہی رائے دے سکتا ہوں جو میرے بھائی نے کہا. ہمارے ساتھی ہیں جی نوجوان نوید خان صاحب, یوتھ کے ایک ایکٹیو, ان کو رات 2 بجے 2:30 بجے تک تھانے میں بند رکھا. پھر مختلف پی ٹی آئی کے ساتھی کہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہم آپ کو چھڑا کر لے جائیں گے. اس نے کہا کہ میں مر سکتا ہوں, جیل جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن میاں محمد نواز شریف کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو, اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اسی طرح ہمارے ایک ممبران کینٹ بورڈ ہیں رشید خان صاحب, ایک ملک منیر صاحب ہیں, ان کے گھروں میں گئے ہیں. اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو میرے خیال میں یہ ہماری طرف سے تو پرامن ہے, ایک میسج جا رہا ہے پرامن کا. اگر انتظامیہ خود اس میں کوئی گڑبڑ کرنا چاہتی ہے, خود اسے خراب کرنا چاہتی ہے, تو پھر انتظامیہ خود اس کی ذمہ دار ہوگی, کیونکہ انتظامیہ کو بھی پتہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا جو پہلا ہمارا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس پہ اگر وہ اتنی مشکلات میں ہے تو پھر ابھی تو بڑے جلسے ہمارے پیچھے پڑے ہیں, تو وہ کیسے فیس کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ قافلہ ہم آج میڈیا کے بھائیوں کے ذریعے تمام جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, ہم آپ کے ذریعے یہ پیغام دیتے ہیں کہ گجرانوالہ ہر پنجاب میں سے جتنے بھی ہمارے بھائی دوست ہیں جو ہمارے اس الائنس میں شامل ہیں, چاہے وہ نوجوان ہے, بزرگ ہے, ورکر ہے, ایک عام کارکن ہے, MNA ہے, MP ہے, ٹکٹ ہولڈر ہے, انشاءاللہ قافلوں کی شکل میں ہم گجرانوالہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ضرور پہنچیں گے. اور یہی ہمارے انصاف کی اور اس ملک کی کامیابی کے لیے ہم نکلے ہیں.
عوام کی بہتری کے لیے ہم نکلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم، کیونکہ ہمارا معاملہ عوام کے ساتھ ہے، ہم عوام میں ایسے ہیں تو عوام کی بہتری کے لیے ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ ہم سب کو کامیابی ہوگی۔ لیکن اپوزیشن جماعتوں کا جو کردار تھا جس میں نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان کا کردار بھی آپ نے بھی دیکھا پوری دنیا میں دیکھا، کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح پھر مولانا صاحب کو استعمال کیا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے؟ اگر اپوزیشن جماعتوں نے ان کا ساتھ نہ دیا تو پھر جے کا کیا لائبل ہوگا؟ کیا وہ اپوزیشن کے ساتھ چلے گی یا نہیں چلے گی؟ نہیں ہے، اور ماضی کے تجربات کو دیکھ کر ہم آگے مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمارے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی والے ساتھی اپنی رائے دیں گے تو آپ کو شاید زیادہ دیکھیے، جس سے پہلے بھی ہم نے مل کر احتجاج کیا، آزادی مارچ کیا، تو ہم سب مل کر چلے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس ملک کے اندر اگر یہی بات یا میڈیا کی طرف سے یہی بات ہوتی رہی یا ہم نے ایک جو فیصلہ کیا ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ اس فیصلے کی آپ کے سامنے ہے ساری مسائل، کہ آپ اگر ہم پیچھے جائیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم سب جماعتوں کا الائنس ہے، لیکن ہم نے اس کی سربراہی مولانا صاحب کو دی ہے، اور اس کے ساتھ یہ سمجھیں کہ اتنا بڑا فیصلہ ہے جو ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف، بلاول بھٹو صاحب اور تمام اپوزیشن جتنی جماعتیں ہیں انہوں نے مل کر کیا ہے، تو ہم نے یہ سارا جو ایک اس جماعت کا اس پورے ٹیم کا سربراہ اگر ہم نے چنا ہے تو ہم سربراہ کے ساتھ رہیں گے، ہم ان سے انشاءاللہ آگے بڑھ کر یہ احتجاج جو ہے کامیاب کریں۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سے پہلے بھی جس وقت وہ اپوزیشن میں تھی اور آپ لوگ اقتدار میں تھے، اس وقت انہوں نے 46 دن کا اسلام آباد میں دھرنا دیا اور اس دھرنے کے زور پر حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی، جو کہ نہیں ہو سکی، اور آخرکار وہ کورٹ میں جا کر حکومت کا خاتمہ ہوا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس ایجوکیشن کے ذریعے آپ اپنا مقصد حاصل کر پائیں گے؟ اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ کا اگلا لائبل کیا ہوگا؟ اس دھرنے میں اور اس احتجاج میں بنیادی طور پر فرق ہے۔ اس وقت ایک سیاسی جماعت اور امپائر ایک طرف اور تمام سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر، آج تمام سیاسی جماعتیں، سیاسی قوتیں ایک طرف ہیں اور وہی دو قوتیں۔ بنیادی فرق ہے کہ جو انتخابات میں تاریخی بدترین دھاندلی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت کو جب تمام سیاسی جماعتیں تسلیم نہیں کرتی، یہ سیاسی جماعتیں عوام کی نمائندہ جماعتیں جب تسلیم نہیں کرتی تو پھر وہ حکومت نہیں کرائے گی۔ رہی بات یہ کہ پھر کیا کریں گی، بہت سی آپشنز ہیں ہمارے پاس جو ہماری لیڈرشپ طے کر چکی ہے، اور آخری آپشن ہمارے پاس استعفوں کا بھی ہے، پوری پارلیمنٹ سے اور پیپلز پارٹی کا سندھ حکومت سے اور تمام اسمبلیوں سے استعفوں کا یہ آپشن بھی ہے۔ ہمارے پاس جیل برو تحریک کا بھی آپشن موجود ہے، ہمارے پاس اس سے آگے بھی بڑھنے کے بہت سارے آپشن موجود ہیں۔ ابھی تو بات شروع ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف کارکنان کی حد تک یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے کارکنان آپ کے ساتھ نکلیں گے، یا آپ قوم بھی اس نیج پہ پہنچ چکی ہے کہ عوام بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے؟ میرا خیال ہے انشاءاللہ آپ 16 کو دیکھیں گے کہ جی وہ پبلک آئے گی۔ اسی لیے میں نے کل گجرانوالہ میں کہا، وہ انہوں نے اچھی سی حرکت کی ہے کہ جی گورنر پنجاب اس دن اور ایک ریلی نکالنے گجرانوالہ۔ میں نے کہا جی گورنر بیچارے کو کوئی نہیں جانتا، میری رائے یہ ہے کہ خان صاحب خود آئے اور وہاں دیکھیں کہ پبلک کس کو کہتے ہیں۔ یہ جو ایمان کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ حکمران نہیں ہیں، یہ جعلی لوگ ہیں۔ پبلک وہاں پر ہوگی، پاکستان کی پبلک ہوگی، اور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ٹارگیٹ رکھا ہے آپ نے راولپنڈی سے پورنیوالا جب سے؟ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، دیکھیں گے بہت بڑا ٹارگیٹ ہے۔ گجرانوالہ کی سرزمین کم پڑ جائے گی،
پاکستان سے نہیں، پاکستان سے نہیں آئیں گے، پورا پنجاب بھی نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ارد گرد کے اضلاع سے لوگ جایا کرتے ہیں۔ اور میں ایک بات بتا دوں آپ کو، ایک جلسہ ہوتا ہے نا، ایونٹ ہوتا ہے، تو اس کے بعد کے اثرات ہوا کرتے ہیں جو بعد میں محسوس ہوتے ہیں۔ یہ وہ جلسہ ہے جس کے اثرات ہفتہ پہلے نظر آنا شروع ہو گئے، اور وہ کیا؟ لیاقت باغ کے جلسے کی ناکامی۔ اس کی ہیبت اور رعب اتنا ہے کہ لیاقت باغ میں کوئی وہاں آ بھی نہیں سکا، پوری حکومتی مشینری کی کوشش اور وسائل کے استعمال کے باوجود۔ قاری صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے اپنی بات میں ایک بات کہی ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو، آپ کے قافلے کو، آپ کی لیڈرشپ کو آپ کسی کارروائی کو روکا گیا، گرفتار کیا گیا، تو وہیں پہ وہ پورا جام سسٹم ہے وہی سسٹم کرتے ہیں، اس کے لیے کیا کمیونیکیشن سسٹم رکھا ہے؟ نیریٹو سب رہے ہیں، کیا سسٹم وہ رکھا ہے جس سے یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی اور وہاں پہ اس چیز پر عمل نہ ہو؟ میرے خیال ہے یہ میں آپ کو 16 کے بعد بتاؤں گا کہ ہمارا سسٹم کیا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ تمام حضرات، بہت شکریہ جی۔